میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے اب نت نئی تعویلوں سے سامعین کے سامنے اس ناروا پیغام کو الجھانے بلکہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہائی کورٹ پہلے ہی اس نعرے کو غلط قرار دے چکا ہے اور حالیہ قومی مباحثہ بھی اس نعرے کے لا یعنی تکرار اور بے جا مداخلت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے اس سے مراد بچیوں سے بدکاری ہے، کبھی چھوٹی عمر اور کبھی جبری شادی، اور کبھی اس سے مراد حصول اولاد کے بارے میں عورت کی رائے کو نظر انداز کرنا یا اس کی ملازمت میں آزادی کا دعویٰ کرنا۔ حالانکہ ٹی وی مباحثہ میں ماروی سرمد نے خود ازدواجی تعلق میں اپنی مرضی اور بچے پیدا کرنے میں اپنی مرضی کا حوالہ دے کر اپنے دعوے کی تکرار کی تھی۔ اسی طرح اس کے ساتھ لگائے جانے والے نعروں میں آوارہ بد چلن صحیح، اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو خود لے لو بیٹھ گئی صحیح سے، میں طلاق یافتہ لیکن خوش ہوں، شادی نہیں آزادی، شادی کے علاوہ اور بھی بہت کام ہے، میری مرضی کی تسبیح روزانہ پڑھیں، میرا جسم میدان جنگ نہیں، بھی اس نعرے کے مقصد و مراد کو بخوبی واضح کر دیتے ہیں کہ کیسے نعرے ان کے پوسٹر و اشتہارات پہ لکھے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یورپ میں اس نعرے کے آغاز اور پس منظر کے ذریعے اسقاط حمل پر جاری الحادی تحریک سے اس کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح فیمینزم کے مفکر جان اسٹورٹ مل عورت کی محکومیت نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شادی غلامی کی واحد صورت ہے جو اب تک ہمارے قانون کے تحت جائز ہے۔ شادی کا بندھن قانونی بدکاری کے مترادف ہے، پس مغربی تحریک نسواں نکاح و شادی کی شدید مخالف ہے۔ اس لفظ کے کسی تاریخی و علمی پس منظر سے قطع نظر اس کے الفاظ جن معانی پر واضح دلالت کرتے ہیں ان میں نمبر 1 جسم کو میرا کہا گیا، حالانکہ اگر جسم انسان کی ملکیت ہوتا تو خودکشی کرنا جائز ہوتا اور انسان کے لیے اپنے جسمانی اعضاء کی خرید و فروخت بھی جائز ہوتی، جسے ہر تہذیب ہی برا اور ناجائز قرار دیتی ہے۔ جسم تو اسی رب العزت کی ملکیت ہے جس نے رحم مادر سے انسان کو گزار کر گہوارے اور کمزور بچپن کے بعد جوان کیا۔ ان تمام مراحل میں عزیزوں کے دلوں میں اس سے محبت ڈالی اور ان کی یہ ذمہ داری قرار دی کہ وہ امراض سے بچاؤ اور لباس کے ذریعے اس کی حفاظت کر کے اس کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیں۔ سو جسم تو انسان کا نہیں بلکہ سراسر اللہ کریم کی عطا اور امانت ہے۔ نمبر 2 میری مرضی کا نظریہ بھی کسی طور پر درست نہیں، کیونکہ اپنے وجود اور خواہشات پر ایک مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنے کا عہد کرتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو وہ سمعنا و اطعنا کہہ کر سر تسلیم خم کرے۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ بجا کہ اسلام نے بعض جگہ انسان کو مرضی کا اختیار دیا ہے، لیکن مطلق مرضی اور مادر پدر آزادی دراصل خالق سے بغاوت ہے جس کا کوئی مسلمان متحمل نہیں ہو سکتا۔ الغرض کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں جب رب کریم کو اپنا معبود اور دوسرے جز میں اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھر کر مسلمانی کے اعتراف کیا گیا ہے تو پھر یہ پورا نعرہ ہی اس کلمہ طیبہ کی مخالفت کرتا۔ اس نعرے کے مضمرات دیکھیں تو ہمارا اسلام ہی خطرے میں پڑ جاتا۔ نمبر 3 میرا جسم میری مرضی کا ظاہری مطلب دراصل نکاح سے بالا تر ہو کر مرضی کی بنا پر جنسی تعلقات کا فروغ ہے۔ نسوانی جنس سے ہمارے محاورے میں جنسی تعلق ہی مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر نگاہ کی پابندی، آوارگی اور بد چلنی کے فروغ کے نعرے کو بھی ملا لیا جائے تو اس کا واضح مطلب یہ بنتا ہے کہ جنسی تعلق کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ صرف انسانی مرضی ہونی چاہیے۔ جو مرضی اگر نکاح سے قبل موجود ہو تو وہ تعلق جائز، اگر نکاح کے بعد بھی وقتی طور پر موجود نہ ہو تو وہ ازدواجی جبری زنا کہلاتا ہے۔
ظاہر ہے کہ اس نعرے کے پس منظر ماحول اور بنیاد کے پیش نظر اس سے یہی مفہوم لیا جائے گا جو مغربی تہذیب اور تحریک نسواں صنفی تعلق کو دیتی آئی ہے، اور مغرب کا یہ صنفی تعلق نہ صرف عوامی طور پر ان نعروں کے ذریعے فروغ پاتا بلکہ اس سے قبل قانونی طور پر اکثر قوانین میں نافذ بھی کیا جا چکا، حتیٰ کہ فیمنسٹ خواتین کے مطالبے کے تحت پاکستان میں بھی شادی کے بعد جبری زنا کا قانونی تصور موجود ہے، جس کو عوامی سطح پر فروغ دینے کے لیے ایسے الہادی نعرے عام کیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے نزدیک شادی سے قبل زنا بالرضا بڑی فحاشی اور بدترین گناہ ہے، اور نکاح کے بعد شوہر کو جو استحقاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ نعرہ شریعت کی ان سب تعلیمات سے سیدھا متصادم ہے۔ دوسری طرف اس امر میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ بیوی سے حسن سلوک کے شرعی تقاضے کے پیش نظر شوہر کو بیوی پر بے رحم رویے سے گریز کرنا چاہیے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کو بے راہ روی سے روکنے میں اس کی مدد کرے۔ نمبر 4، اگر اس نعرے سے مراد صلاحیت کے بعد جنسی تعلق یا اولاد کے حصول کی مرضی ہے تو اس امر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہونی چاہیے کہ طبی طور پر اگر کوئی بچی یا خاتون واقعتاً اس کی متحمل نہیں تو اس سے یہ زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی عورت یا مرد عارضی طور پر اولاد سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں کسی ایک پر انحصار کی بجائے زوجین کی مشترکہ رائے کا لحاظ ہونا چاہیے، اور اسلام نسلی صلاحیت کے دائمی خاتمے سے بہرحال منع کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان جائز مطالبوں کے لیے نعرے بھی ایسے موضوع ہونے چاہیے جس میں ان معانی کی ایسی براہ راست نشان دہی پائی جاتی ہو جو گمراہی اور خلط مبحث کا پیش خیمہ نہ بن سکے۔ گویا یہ نعرہ اعتدال اور مشاورت کی بجائے عورت کی من مانی کا عکاس ہے۔ نمبر 5، جہاں تک اسقاط حمل کے لیے اس نعرے کے استعمال کی بات ہے تو ابھی تک اسقاط حمل کے جواز پر مغرب میں بھی اتفاق نہیں پایا جاتا، اور یہ 20 ممالک میں تاحال ایک جرم ہے، اور اسلام کی روح سے ایسا کرنا تو سراسر زندہ انسان کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ فیمنسٹ موومنٹ کو اپنے نعروں میں متنازع امور کی بجائے مسلمات سے پیش قدمی کرنی چاہیے، وگرنہ نظریاتی اور تحریکی شدت سے مسائل حل کی بجائے مزید الجھاؤ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ ایک طرف عورت کا اختلافی حق ہے، دوسری طرف ایک انسان کی زندگی سے کھیلنے کا مطالبہ ہے جس کو کون ذی عقل ہوش مندی اور اعتدال قرار دے گا۔ نمبر 6، اگر اس نعرے سے مراد بچیوں سے بدکاری یا ریپ کا خاتمہ ہے تو ایسے مطالبے کو سیدھے الفاظ میں ہی بیان نہ کیا جائے بلکہ اس سلسلے میں اسلام کی دی گئی سزاؤں سے بھی اتفاق کرنا چاہیے۔ پہلی صورت میں اس کی سزا سفاک مجرم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور دوسری صورت میں اسے علانیہ سنگسار کرنا۔ ان دونوں سزاؤں سے بڑی سزا مجرم کو دنیا کی کوئی تہذیب اور قانون نہیں دیتا، اور اس کے بغیر ان جرائم کا خاتمہ بھی ممکن نہیں۔ عجیب بات ہے کہ فیمنز میں ریپ کو تو جرم کہا جاتا ہے لیکن زنا کو جرم نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ اصل خرابی فعل بد میں نہیں بلکہ عدم رضا میں ہے۔ اگر ان جرائم کا خاتمہ مقصود ہے تو سیدھے الفاظ میں اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنے کا مطالبہ کریں، وگرنہ ایک اسلامی معاشرہ میں مغربی تہذیب کے نعرے اور استعارے دسیوں تعویلوں کے باوجود کب تک رہ پائیں گے، اور یہی اصل جد و جہد کا محور و مدعا ہے کہ ایک حقوق اسلام کی بجائے مغربی تہذیب کے بنا پر مانگے جائیں، کہ آپ کے حقوق اسلام کی بجائے مغربی تہذیب کی بنا پر مانگے جائیں، اور اسی بات پر عالمی اداروں سے فنڈنگ اور عالمی میڈیا سے سپورٹ ملتی ہے۔